بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک قدرہ اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نفع طلع انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ سورہ فرقان کا آغاز الحمدللہ ہو رہا ہے، اور سورہ فرقان یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ پوری کی پوری صورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت قتادہ ان کے قول کے مطابق اس صورت کے اندر 3 آیات مدنی ہیں، یعنی 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہے، باقی تمام آیات 77 میں سے 3 آیات مدینے میں نازل ہوئی ہے، باقی 74 آیات مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آپ سے میں اسی مجلس میں بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پورے قرآن کے اندر 114 صورت میں سے 88 صورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور 26 صورت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مکی صورتوں کو مکے کے اندر نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، مدینے میں نازل ہونے والی صورت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین پر بڑی شدت کے ساتھ زور دیا ہے، 3 مضامین کو بڑے زور و شور سے بیان کیا ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہی ہے، 3 مضامین میں سے ایک تو یہ ہے توحید، دوسرا کیا ہے رسالت، تیسرا کیا ہے آخرت کا تصور۔ کافر لوگ اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے تھے، خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان کافروں سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے، تو وہ اس کا اعتراف کریں گے اللہ، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی مانتے ہیں، تنہا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ۔ اور کیا کہتے ہیں کافر مشرک لوگ، اتنی بڑی کائنات نعوذ باللہ اللہ ایک کیسا چلا سکتے ہیں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک کو چلانے کے لیے، حکومت کو سنبھالنے کے لیے مختلف شعبے بنے ہوئے ہیں، وزارت مالیہ کا ایک شعبہ ہے، دفاع کا شعبہ ہے، خزانے کا ایک شعبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ نعوذ باللہ مشرک اور کفار لوگ شریک مانتے ہیں۔ اور یہ دیوی دیوتاؤں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے دیوی دیوتاؤں کا سہارا لینا ضروری ہے، یہ مشرک لوگ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توحید کو بڑے شد و مت سے بیان کیا ہے، اور وہ رسالت کو تو مانتے ہی نہیں تھے،
اور رسالت کو ایسا سمجھتے تھے کہ ارے ہماری طرح انسان خالی سے. یہ مضمون اسی صورت کے اندر ابھی انشاءاللہ آئے گا کہ وہ مشرک لوگ کہتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, بازاروں میں چلتے بھی ہیں, شادی بیاہ بھی کرتے ہیں. گویا کہ وہ نبیوں کو انسان مانتے ہی نہیں تھے. انسان کو سمجھتے تھے نبی نہیں ہو سکتا, نبی ہونے کے لیے کوئی دوسری مخلوق ہونا چاہیے, فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے کہ توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا, یہ تین مضامین اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بیان کیا ہے. اور یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے اس لیے اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان تین مضامین کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس صورت کے اندر صورت کے آخر میں کچھ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی صفات کو بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ جو محبوب اور مقبول بندے ہیں ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں, کیا کیا علامات ہوتی ہیں, ان علامات کو بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان, بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر برحق حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی ہے. دیکھیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا نزل فرمایا, اور دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں نظر فرمایا. یعنی دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے معنی اتارنے کے ہیں. نزل کے معنی بھی اتارنے کے ہیں, نزل کے معنی بھی اتارنے کے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں جہاں بھی بیان کیا نزل کہا, اور دوسری جو آسمانی کتاب تورات ہے, انجیل ہے, زبور, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نزل کہا. کیا مطلب؟ دوسری آسمانی کتابیں یک بارگی اتاری گئی ہیں, اس کو وقفے وقفے سے نازل نہیں کیا بلکہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتار دیا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت حسب موقع نازل کیا ہے. اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کی بندگی اللہ کو بڑی پسند ہے. بندہ بن کر کے رہے, خدا بن کر کے نہ رہے. جیسا کہ فرعون نے, نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مریا کر دیا. بندہ بن کر کے جب تک رہتا ہے اسی وقت تک اللہ کے نظر میں اس کی قدر و قیمت رہتی ہے. اور جہاں بندوں نے اپنی عقل دکھانی شروع کر دی اللہ تعالیٰ بھی اس کی عقل کو توڑ دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بندہ کہہ کر کے خطاب کیا ہے. قرآن کے اندر کئی جگہوں پر, سورہ اسراء کے اندر بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے کر کے اپنے بندے کو کہاں معراج کے لیے لے کر کے گئی. اسی طریقے سے اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ بندہ کہا ہے. تو قرآن کے مختلف جگہوں پر, اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں التحیات تشہد جو پڑھتے ہیں تو اس تشہد کے اندر محمدً عبدہ و رسولہ, محمدً عبدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. صرف رسول نے, بندے بھی ہیں. تو بندوں کی بندگی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے نام بھی ذکر کر سکتے تھے. احمد ہے, محمد ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, بہت سارے نام ہیں, 99 نام ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے عبد کو پسند کیا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بندہ کہا. اللہ سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا کائنات کا خالق و مالک؟ اگر کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے کرے آپ تو ہمارے ہیں, اگر کوئی لیڈر کوئی کہہ دے یا کوئی بڑا مالدار آدمی کہہ دے بھائی آپ تو ہمارے آدمی ہیں, تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے آدمی نے اپنا آدمی کہہ دیا. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ کہہ دے کہ میرے بندے, میں نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے, حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب فرقان. قرآن کا ایک نام, 55 نام قرآن کے ذکر کیے گئے. قرآن کے اندر 55 نام قرآن کے ذکر کیے گئے. ان ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان. فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق و باطل کے درمیان, دلالت و ہدایت کے درمیان فرق کرنے والی چیز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے.
کہ جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو حق و باطل کے درمیان امتیاز ہو گیا، منافق اور مخلص کے درمیان امتیاز ہو گیا، فرق ہو گیا. تو قرآن کا ایک نام کیا بیان کیا گیا؟ فرقان، فرق کر دینے والی کتاب، حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب. تو کیا معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا. نذیر، کتاب کو کیا کہا کہ نذیر، للعالمین نذیرا، تاکہ دنیا کے لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر نذیر کہا ہے، بشیر کہا ہے، بشارت دینے والا. ماننے والوں کے لیے بشارت، نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ نذیر، یعنی ڈرانے والے ہیں. جو ماننے والے ہیں اس کو جنت کی بشارت سنا دو، اور جو نہ ماننے والے اس کو نذیر یعنی ان کو جہنم سے ڈراؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ عالمین کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کہا، عالمین کے ڈرانے کے لیے. دوسرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقہ، مخصوص جماعت، مخصوص فرقہ، مخصوص قبیلے کے لیے بھیجا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہا کہ رب العالمین. ہم قرآن کے اندر پڑھتے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا پالن ہار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 چیزوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، 5 چیزوں پر فوقیت عطا فرمائی. ان 5 چیزوں میں سے ایک تو یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی کہ مجھ کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. انسانوں کے لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجا، جنات کے لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجا، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، عرش کے لیے، فرش کے لیے، تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا. دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی نہیں عطا فرمائی. دوسرے نبی تو علاقے کے لیے آئے، اپنے خاندان کے لیے آئے، ایک جماعت کے لیے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فوقیت عطا فرمائی، تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا جو عقیدہ تھا، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، وہ ذات جو آسمان اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا عقیدہ تھا، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، اور یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں، شرک کی برات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے، الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا بنایا، اولاد بنائی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی خدا کے بندے اور نبی ہے، وہ بیٹے نہیں ہیں نعوذ باللہ. تو خدا تعالیٰ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا، خدا نہ تو کسی کا بیٹا ہے، خدا نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرک لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے. یہ جو بتوں کو بناتے ہیں یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ خود تو بن کر کے تیار نہیں ہوتا. اس کے اندر تو بننے کی جو کیا صلاحیت ہوتی، ایک مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑانے پر بھی قادر نہیں ہے. کتا آ کر کے، بلی آ کر کے اس کے اوپر پیشاب کر دے تو اس کو بھگانے پر بھی قادر نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ کسی اور کو بنا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو خود بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. انسان ہاتھوں سے اس کو بناتا ہے، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کوئی کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے، نہ تو کسی کو مار سکتے، نہ تو کسی کو جلا سکتے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے. وہ تو خود دوسروں کے ہاتھوں مجبور ہے.
کہ دیکھیے گنپتی کے موقع پر گاڑی پر بٹھا کر کے پکڑ کر کے یوں جیسا کہ بھاگ جاتا کیا گنپتی، اس کو دبا کر کے دبوچ کر کے رکھتے اور گاڑی پر بٹھا کر کے اس کو لے کے جاتے، پھر اس کو اتار کر کے اس کی 10 دن پوجا کرتے، 10 دن کے بعد لے جا کر کے دانتوں سے جوتوں سے مار کر کے پانی میں بہا دیتے۔ اگر خدا ہوتا وہ تو جب اس کو لات جوتے مار رہے تھے اور جب اس کو پانی میں ڈبو رہے تھے، جب تو وہ کچھ کرنا تھا، اپنے ماننے والوں کو مار دینا تھا، نقصان پہنچا دینا تھا، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ عقل مند لوگ آج بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر خدائی کا کوئی تصور نہیں ہے، خدائی کا تصور بالکل غلط ہے۔ اس کو خدا ماننا، اس کو مالک و مختار ماننا، حاجت روا مشکل کشا ماننا، یہ سب غلط ہے۔ عقل مند لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، کافروں میں بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس کو بت پرستی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن خاندانی عزت رکھنے کے لیے، خاندان کے لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بس دیکھا دیکھی یوں ہی کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3 آیات کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔